الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا امام الانبیاء والمرسلین. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جاں، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کی اس درس قرآن کی نشست میں سورۃ الاسراء کی پہلی آیت، جسے آیت معراج بھی کہتے ہیں، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور اس پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. مجھے آپ کی بھرپور توجہ چاہیے ہوگی. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے. سب سے پہلے تمہیداً یہ کلمات ہمیں سمجھ لینے چاہیے کہ معراج میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا بڑا معجزہ ہے. سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ معجزہ قرآن ہے. معجزہ ایسے خرق عادت امر کو کہتے ہیں جو عقل انسانی کو عاجز کر دے اور اس کی نظیر لانا ممکن نہ ہو. حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزات عطا کیے ہیں. ابن حجر نے جو بیان کیے ان کی تعداد 1200 ہے.
اس کے علاوہ بھی بہت سارے معجزات ہیں جو ہمارے تک پہنچے۔ حضور کے معجزات کا حصر نہیں، حضور کی ہر ادا معجزہ ہے، حضور کی گفتگو معجزہ ہے، حضور کی خاموشی معجزہ ہے، حضور کا چلنا معجزہ ہے، حضور کا رک جانا معجزہ ہے، حضور کا ہر عضو بدن معجزہ ہے، اور حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایک ایک لمحہ معجزہ ہے۔ تو معجزات کا حصر نہیں، لیکن جو معجزات بالاسناد ہمارے تک پہنچے ہیں ان کی تعداد علماء نے 1200 بیان کی ہے۔ ان میں سب سے بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ معجزہ قرآن ہے۔ معجزے کے حوالے سے عادت باری شروع سے یوں جاری رہی کہ جس دور میں جس چیز کا عروج تھا معجزہ بھی اسی قبیل کا دیا گیا۔ مثال کے طور پہ جب لوہے کی صنعت عروج پر تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ چونکہ دور تھا آہن گری کا تو معجزہ بھی اسی طرح کا دیا گیا۔ جب جادوگروں کا طوطی بول رہا تھا اور ایک سے ایک بڑھ کر جادوگر اپنے فن کا لوہا منوا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرشماتی عصا دیا جو کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی بڑا ہو جاتا ہے، کبھی پتے جھاڑتے ہیں، کبھی بکریاں ہانکتے ہیں، رات کو روشنی دیتا ہے، ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو اژدہا بن جاتا ہے، منوں ٹنوں پھینکی ہوئی رسیاں نگل لیتا ہے، سمٹتا ہے تو عصا کا عصا، قد وزن حجر نہیں بڑھتا۔ تو چونکہ دور تھا جادوگری کا، جو معجزہ دیا گیا وہ جادو کے فخر کو توڑ رہا ہے۔ جب مصر کے کوچہ و بازار میں حسینوں کے حسن کے چراغ جلنے لگے اور ایک سے بڑھ کر ایک حسین اپنے عشوہ و ادا سے اور ناز و نخرے سے لوگوں کے دل لبھانے لگے تو اللہ نے اپنے محبوب حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزہ حسن دے کے مبعوث کیا، اور جب ان کے حسن کا چراغ جلا تو سارے دیے بجھ گئے، اور جنہیں ناز تھا وہ اپنی انگلیاں کاٹتے دکھائی دے رہے۔ تو آپ تاریخ پڑھ لیں انبیاء کی اور ان کے ادوار کو دیکھ لیں، پھر ان کو دیے گئے معجزات کی فہرست دیکھیں، آپ کو ایسے ملے گا۔ جب جالینوس، حکیم افلاطون، حکیم بقراط اور سقراط نے طب یونانی میں وہ کمال حاصل کر دیا کہ ہر مرض کی تدبیر، تشخیص اور علاج معالجہ دریافت کر لیا، صرف 3 مرضوں کا طب یونانی میں علاج نہیں ہو سکا تھا۔ کوڑی کو جسم کو شفا نہیں دے سکتے تھے، نابینے کی آنکھوں میں جو مادہ زاد ہوتا تھا روشنی نہیں بھر سکتے تھے، تیسرا موت کا علاج نہیں تھا۔ تو جب طب کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا، حضرت عیسیٰ آئے تو ان 3 مرضوں کا علاج لے کے آئے۔ وہ مردے کو ٹھوکر مارتے اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا، نابینا کی آنکھ پہ انگلی رکھتے روشنی آ جاتی، کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے شفا ہو جاتی۔ تو انبیاء کی تاریخ آپ پڑھ لیں اور ان کو دیے گئے معجزات کو دیکھ لیں، پھر اس دور کو دیکھ لیں، آپ کو ایسے ملے گا کہ جس دور میں جس چیز کا عروج تھا معجزہ بھی اسی قبیل کا دیا گیا۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کے عروج کا زمانہ تھا، گھر گھر شاعر اور ادیب پائے جاتے تھے اور انہیں اپنی سخن وری پہ ناز تھا۔ تو جب سخن کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا، اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا معجزہ قرآن عطا کیا، اور پھر انہیں کہا لاؤ اس کی مثال ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ۔ نہیں لا سکے، اگر لانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام سیوطی کہتے ہیں سیدھی سی بات تھی کہ وہ ایک 3 آیات پر مشتمل صورت لے آتے، لیکن ممکن ہی نہیں تھا۔ تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ قرآن کی مثال لے آئے۔ تو یہ اصول جب طے ہو گیا کہ ہر دور میں جس چیز کا عروج ہوتا اس دور کے نبی کو معجزہ بھی اسی طرح کا دیا جاتا تاکہ اس دور کے فخر کو توڑے اور نبی کا تفوق ثابت ہو۔
میرے اور آپ کے آقا و مولا کا دور مختصر دور نہیں ہے کہ 10 50 سال 20 سال 40 سال پر مشتمل ہو، بلکہ قیامت تک دور میرے حضور کا دور ہے۔ تو صرف ایک زبان و بیان میں ہی عروج نہیں پانا تھا، مختلف ادوار میں مختلف چیزوں کا عروج ہونا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معجزات بھی کئی عطا کیے۔ پھر ہر دور کی اٹھان دیکھ لیجئے اور حضور کے معجزات کی فہرست دیکھ لیجئے، آپ کو ہر دور کے فخر کو حضور کا کوئی نہ کوئی معجزہ توڑتا ہوا دکھائی دے گا۔ یہ آپ کے پاس یہ جو کوبرا ہیلی کاپٹر ہے، اس میں یہ سسٹم لگا ہے کہ آپ میزائل داغ چکے ہیں، بعد میں پروگرام تبدیل ہو گیا تو آپ بٹن دبائیں ہدف تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو راستے میں توڑنا چاہتے ہیں تو توڑ سکتے ہیں، اس کا رخ موڑنا چاہتے ہیں تو موڑ سکتے ہیں۔ ہم تو یہ سنتے تھے کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں ہوتا، لیکن دور موجود میں یہ بڑے بڑے تیروں کے ہدف تبدیل ہوتے ہیں، رخ موڑے جاتے ہیں، راستے میں ان کو کرش کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے حضور کے معجزات کی فہرست بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دیہاتی آیا، بدو آیا حضور کی خدمت میں اور عرض گزار ہوا، میں تو آپ کو اللہ کا نبی تب مانوں گا یہ سامنے والے درخت کا پکا ہوا پھل، یہ کھجور کا پکا ہوا پھل ٹوٹ کے آ کے آپ کی نبوت کی گواہی دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اگر یہ گواہی دے تو تم مان لو گے؟ اس نے کہا انکار کی گنجائش ہی نہیں ہوگی۔ حضور نے اشارہ کیا، وہ پھل ٹوٹا اور حضور کے قدموں میں آ گیا اور حضور کی رسالت کی گواہی دی۔ عربی کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ اب وہ جو کھجوریں ٹوٹی تھی اس عربی کی جھولی میں ڈال دیتے تاکہ وہ اپنے خاندان قبیلے میں جا کے بانٹتا اور بتاتا کہ یہ معجزے سے توڑی ہوئی کھجوریں ہیں اور میرے مطالبے پہ توڑی گئی تھی، اور فخر کرتا۔ یا حضور صحابہ میں بانٹ دیتے، صحابہ فخر کرتے کہ ہم نے معجزے سے توڑی ہوئی کھجوریں کھائی ہیں، لیکن حضور جانتے تھے قرب قیامت میں میزائلوں کے رخ موڑے جائیں گے۔ حضور اس گچھے سے مخاطب ہو کے کہا، تجھے جس کام کے لیے بلایا تھا وہ کام ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جا۔ صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر دور کی جو اٹھان ہے اس کو دیکھ لیں اور پھر حضور کے معجزات کی فہرست کو دیکھ لیں۔ ہر دور کا فخر حضور کا کوئی نہ کوئی معجزہ توڑتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا، لیکن دو دور حضور کے انتہائی اہم ہیں، ایک جب حضور تشریف لائے اور ایک قرب قیامت کا دور۔ جب تشریف لائے تو زبان و بیان کا عروج تھا، قرآن دیا گیا۔ قرب قیامت میں سائنس کے عروج کا زمانہ ہونا ہے اور لوگوں نے چاند پر جانے کی بات کرنی تھی، اپالو 11 کے ذریعے مریخ پہ سفر کی تیاریاں ہونی تھی، پوری دنیا گلوبل ولیج بن جانی تھی، ایٹم کا کلیجہ شک ہونا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج عطا کیا کہ سائنسدان الٹی چھلانگیں بھی لگاتے رہیں، ان کا وہاں تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمال، ان بلندیوں تک پہنچے، ان رفعتوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، کسی کا تخیل بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اعلی حضرت بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گمان سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلاب کمال۔ تو وہ رفتیں حضور کو نصیب ہوئیں اور وہ عروج اور باقپن نصیب ہوا تو وہ کائنات میں کسی اور کا مقصود نہیں ہوا۔ تو سائنسی عروج اور باقپن کا توڑ حضور علیہ السلام کا معراج ہے۔ اور پھر اگر آپ اس آیت کریمہ پہ، یہ جو آیت معراج ہے جو میں نے تلاوت کی ہے، اس پہ غور کر رہے ہیں تو یہ بالکل سائنس کے جو سوال ہیں ان کے جواب میں ایک آیت میں سارے جواب ہیں۔ یہ آنا جانا، سیر سیاحت سفر، یہ ہمارا روزمرہ ہے، لیکن فلسفے کی زبان میں، سائنس کی زبان میں
اسے حرکت کہا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سفر کیا، ہم گئے، ہم آئے، لیکن سائنس کہتی ہے حرکت ہوئی ہے۔ تو جب وہ کہتی ہے حرکت ہوئی ہے تو وہ سوال قائم کرتی ہے کہ حرکت کس نے دی، حرکت کس کو دی، حرکت کب دی، حرکت کیوں دی، حرکت کہاں سے دی، حرکت کہاں تک دی۔ یہ سارے سوال ہیں۔ یعنی محرک کون ہے، متحرک کون ہے، مبدأ حرکت کیا ہے، منتہا حرکت کیا ہے، اور زمان حرکت کیا ہے، وجہ حرکت کیا ہے۔ یہ 6 سوال ہے سائنس کے کہ حرکت کس نے کی، حرکت کس نے دی، حرکت کب ہوئی، حرکت کیوں ہوئی، حرکت کہاں سے ہوئی، حرکت کہاں تک ہوئی۔ یہ 6 سوال ہے۔ اب اس ایک آیت کو پڑھ لیجئے، 6 سوالوں کے جواب۔ حرکت کس نے دی، محرک کون ہے، سبحان الذی اسرا، متحرک کون ہے، بعبدہ، زمان حرکت کیا ہے، حرکت کب ہوئی، لیلاً، مبدأ حرکت کیا ہے، من المسجد الحرام، منتہائی حرکت کیا ہے، الی المسجد الاقصی، وجہ حرکت کیا ہے، لنریہ من آیاتنا۔ تو ایک آیت کے اندر ان 6 سوالوں کا جواب موجود ہے۔ پھر فلسفہ حرکت کی 2 قسمیں کرتا ہے۔ ہماری سائنس میں حرکت بالذات اور حرکت بالعرض، ذاتی حرکت اور عرضی حرکت۔ بالعرض کسی کی وجہ سے حرکت ہو رہی ہے، جس طرح کوئی بندہ کشتی میں بیٹھا ہے، گاڑی میں بیٹھا ہے، جہاز میں بیٹھا ہے، تو اصل حرکت بالذات جہاز کی ہے، کشتی کی ہے، گاڑی کی ہے، اور جو بیٹھا ہے وہ آرام سے بیٹھا ہے، لیکن وہ بھی بالعرض حرکت میں ہے۔ جس رفتار کے ساتھ کشتی منزل تک پہنچے گی اسی رفتار کے ساتھ وہ بھی پہنچے گا، جبکہ وہ بیٹھا آرام سے ہے۔ اب یہ جو حرکت ہے معراج کی، یہ بالذات تھی یا بالعرض تھی؟ علماء کہتے ہیں یہ بالذات اور بالعرض دونوں کا مجموعہ ہے۔ کہیں بالذات ہوئی ہے، کہیں بالعرض ہوئی ہے۔ مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک حضور علیہ السلام اپنی رفتار سے نہیں گئے، حضور براق پہ گئے۔ مسجد اقصی سے لے کر پہلے آسمان تک نور کی ایک سیڑھی تھی جس پر حضور تشریف لے گئے، اور معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں، اس میں آلہ ہے، آلہ عروج، اوپر چڑھنے کا ذریعہ، تو وہ ایک نورانی سیڑھی تھی جس پہ تشریف لے گئے۔ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ گئے، یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ 7ویں آسمان سے سدرہ تک جبریل کے پروں پہ گئے، یہ چوتھا مرحلہ ہے۔ اور پھر وہاں سے لے کے سدرہ سے لے کے نہ جانے کہاں تک رف ایک سبز نوری تخت آیا جس پر حضور تشریف فرما ہوئے۔ یہ 5 مراحل تھے سیر بالعرض کے۔ یہ حضور کی اپنی رفتار نہیں ہے، حضور کسی کی رفتار سے جا رہے ہیں۔ اور پہلا مرحلہ اتنا سری تھا، دوسرا اس سے زیادہ سری تھا، تیسرا اس سے زیادہ سری تھا، اور اس طرح پھر سورت بڑھتی چلی گئی۔ اور پہلا مرحلہ کتنا سری تھا، براق کی جہاں نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا۔ میرے 5-6 فٹ کے وجود میں، آپ کے 5-6 فٹ کے وجود میں صرف 2 آنکھیں نور ہیں، اور وہ بھی ساری نور نہیں ہیں۔ آنکھوں میں 2 سیاہ دائرے ہیں، وہ بھی سارے نور نہیں ہیں۔ 2 سیاہ دائروں میں 2 نقطے ہیں، ان میں صرف روشنی ہے، اور ہم نظر اٹھاتے ہیں تو تیسرے آسمان کے ستارے بھی دیکھتے ہیں۔ 6 فٹ کے وجود میں 2 نورانی نقطوں میں اتنی روشنی ہے، اور جو پاؤں کے کھروں سے لے کے سر کی چوٹی تک نور تھا، اس براق کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا۔ اور جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، اور حضور اس کے اوپر سوار ہے۔ اتنی سرعت کے ساتھ وہ پرواز کر رہا تھا، 1000 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے یہ جہاز چلے تو کوئی شخص اس کی ننگی پشت کے اوپر بیٹھ سکتا ہے؟ پرخچے اڑ جائے، آگ لگ جائے، ہوا کی مزاحمت گوارا نہ ہو۔ رفتار کتنی ہے، 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ، 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ، تو کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ پشت کے اوپر بیٹھ کے سفر نہیں کر سکتا، ہوا کی مزاحمت گوارا نہ ہو۔ اور جو کروڑوں میل فی سیکنڈ کی رفتار سے جا رہا ہے، اس کی ننگی پشت پہ بیٹھ کے سواری کرنے والے شاہ سوار کی عظمت کو سلام کرنے کو جی نہیں چاہ رہا۔ اتنی سرعت کے ساتھ حضور گئے۔ اچھا، پھر اتنی سرعت کے ساتھ جاتے ہوئے
راستے میں جو مناظر آئے حضور نے ان کو دیکھا بھی اور پہچانا بھی، جبکہ اتنی سرعت کے ساتھ کوئی چلے تو کوئی قریب سے بھی گزر جائے تو اس کو پہچان نہیں پاتا۔ اور رسول کریم فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم یصلی فی قبرہ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا جو کثیب احمر سرخ قلعے کی جگہ پر تھی، اور میں وہاں سے گزرا اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو قبر میں ان کے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی ادا کو حضور دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر حضور جب وہاں پہنچے مسجد اقصیٰ میں تو صحیح حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام منتظر کھڑے تھے آگے۔ تو کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے اور آپ کے آقا و مولا سے زیادہ سریع و رفتار ہے کہ وہ پہلے پہنچ گئے؟ اصل بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نبوت کی رفتار سے گئے ہیں اور حضور اپنی نبوت کی طاقت سے نہیں جا رہے، حضور تو براق کی رفتار سے جا رہے۔ حضور کی سیر ذاتی نہیں ہے، حضور کی سیر عرضی ہے، بالعرض ہے حضور کی سیر، اور وہ براق کی رفتار سے جا رہے ہیں۔ براق بہت سریع ہے لیکن نبوت سے قوی اور طاقتور نہیں ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ نورانی سیڑھی پہ حضور تشریف فرما ہوئے اور وہ پہلے آسمان تک گئے، اور یہ براق سے زیادہ سرعت تھی اور یہ بھی سیر بالعرض تھی۔ اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ پہلے آسمان سے چھٹے آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ حضور تشریف لے گئے، اور یہ مرحلہ پہلے دو مراحل سے زیادہ سریع و رفتار تھا۔ پھر چھٹے ساتویں آسمان کے بعد حضرت جبریل امین کے پروں پہ حضور سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے، اور یہ مرحلہ پہلے تین مراحل سے زیادہ سریع و رفتار تھا۔ اور پھر جب سدرہ کا مقام آیا تو جبریل نے عرض کی لو دنوت خطوۃ لا ترکت، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھوں تو تجلیات کے وفود سے میرے پاؤں جلتے، میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو پھر حضور آگے بڑھے اور سبز نوری تخت آیا اور حضور اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے، جس کو رف رف کہتے ہیں۔ پھر اس نے پرواز کی۔ اعلیٰ حضرت کا یہاں اسلوب دیکھیے، رف رف تیرا فر فر گیا۔ رف رف کی تقلیب لفظی کرے نا تو فر فر بنتا ہے، لفظ کو بدلیں گے، رف رف کو ادھر سے پڑھیں گے الٹا پڑھیں گے تو فر فر بنتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقلیب لفظی، لفظ کو بدل دینا۔ میں ہوں لفظ درد، جس پہلو سے دیکھو درد ہو، درد کو ادھر سے پڑھو پھر بھی درد، درد کو ادھر سے پڑھو پھر بھی درد۔ تو کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں۔ تو اب اس کی تقلیب لفظی جب کی جائے تو رف رف کو جب آپ تقلیب کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر فر فر بنے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہاں حسن پیدا کیا، ذرا دیکھیے، رف رف تیرا فر فر گیا، ساتوں فلک طے کر گیا، تا ہفت بھی گوہر گیا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ پہلے مراحل سے، پہلے چار مراحل سے سریع و رفتار تھا۔ اب ایک مقام آیا کہ رف رف کی بھی منتہا پرواز ہو گئی، اور یہ 5 مراحل جو میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ سیر بالعرض کے تھے۔ حضور اپنی رفتار سے، نبوت کی طاقت سے نہیں جا رہے تھے، جو راستے کے اندر سواریاں دستیاب تھی ان پر حضور جا رہے تھے، اور وہ ایک سے بڑھ کر ایک سریع و رفتار تھی۔ اور جب رف رف کی منتہا پرواز آ گئی تو اب وہ بھی بے بس ہو گیا، تو حضور رک گئے، حیرت کی وادی آ گئی۔ اللہ اکبر۔ آواز آئی ادن منی یا احمد، پیارے آگے بڑھو۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ایک قدم اٹھایا، ڈرتے جھجکتے، اعلیٰ حضرت بولے جلال و حیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ عبد تھے نا، رب کے حضور حاضر ہو رہے تھے تو جلال و حیبت کا سامنا تھا، لیکن اس کی طرف سے تقاضے آ رہے تھے ادن منی یا احمد، تو پھر جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ بڑھ اے محمد قریب احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں وہ کیا ندا تھی، وہ کیا سما تھا، وہ کیا مزے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ایک قدم اٹھایا، اب حضور کی ذاتی رفتار شروع ہونے لگی ہے۔ اب ذرا اس کا اندازہ کیجیے، اندازہ کیا جا سکتا ہے، سلام کیا جا سکتا ہے، اور ان فاصلوں کو ناپا نہیں جا سکتا۔ اب حضور کی ذاتی رفتار کا عالم۔ حضور نے ایک قدم اٹھایا، مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصیٰ تک براق پہ، مسجد اقصیٰ سے لے کے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی پہ، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پروں پہ،
7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبریل کے پروں پہ، سدرۃ المنتہا سے لے کے جہاں تک رف گیا تھا اس سبز نوری تخت پہ ان 5 مراحل میں حضور نے جتنا فاصلہ طے کیا تھا، ایک قدم میں اتنا فاصلہ طے ہو گیا۔ یہ تھی حضور کی رفتار کا عالم۔ اللہ اکبر۔ پھر آواز آئی ادن منی یا احمد، پیارے آگے بڑھو۔ تو حضور نے دوسرا قدم اٹھایا۔ تو 5 مرحلے یہ جو میں نے گنوائے ہیں، اور پہلا قدم جو 5 مرحلوں کے برابر تھا، ان 6 مرحلوں میں ٹوٹل جتنا فاصلہ طے ہوا، دوسرے قدم میں اتنا فاصلہ پھر طے ہو گیا۔ اور پھر تیسرا قدم اٹھایا تو ہر قدم پہ ٹوٹل قدموں سمیت جتنا فاصلہ طے ہو چکا ہوتا، ہر قدم پہ اتنا فاصلہ طے ہوتا۔ اور یہ آواز آتی گئی، قدم اٹھتے گئے، 70,000 مرتبہ یہ آواز آئی۔ اور پھر حضور کہاں تک گئے؟ اور یہ ہے میرے رسول کی سیر کا عالم۔ اس کو میرے رب نے سفر نہیں کہا، ذرا توجہ کیجئے، اس کو میرے رب نے سفر نہیں کہا، اس کو میرے نبی کی سیر کہا۔ اور آپ سیر اور سفر کے فرق کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ سیر تمہل کے ساتھ کی جاتی ہے، آہستگی کے ساتھ کی جاتی ہے، ہر منظر ہر نظارے پہ رکا جاتا ہے، ٹھہرا جاتا ہے۔ اور سفر تیزی کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہدف پہ نگاہ ہوتی ہے۔ اب حضور علیہ السلام اتنی سرعت کے ساتھ گئے ہیں اور پلٹ بھی آئے ہیں، اور ابھی زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، پانی بھی بہہ رہا تھا۔ اس کو میرے رب نے سیر کہا ہے، سفر نہیں کہا۔ کہا کیا سمجھو گے میرے نبی کو، جس کی سیر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، اس کا سفر تمہاری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ جس کی سیر کی سرعت کا عالم یہ ہے، اگر وہ سفر کرنے پہ آئے تو پھر سرعت کا عالم کیا ہوگا؟ اور مشکل میں امتی جب نبی کو پکارے تو پھر نبی سیر کرتا نہیں آتا، پھر نبی سفر کرتا آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی، میں کہتا ہوں تمہیں تو میرے نبی کی سیر کی سمجھ نہیں آتی۔ جس کی سیر اتنی سری ہے، اس کے سفر کی تیزی کا عالم کیا ہوگا؟ تو کہا سبحان الذی اسری بعبد، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ اپنے عبد خاص کو اپنے عجائب قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو یہاں اس آیت کریمہ کا آغاز سبحان سے کیا۔ علامہ ابو حیان اندلسی علیہ رحمہ تفسیر البحر المحیط کے اندر لکھتے ہیں کہ جب حضور معراج سے واپس آئے تو سب سے پہلے حضور نے جو کہانی سنائی وہ حضرت ام ہانی کو سنائی، چونکہ ان کے گھر سے معراج کا آغاز ہوا تھا۔ تو انہوں نے حضور سے اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات اوروں کو نہ بتائیں، اگر آپ نے ان کو بتائی تو وہ انکار کریں گے، تکذیب کریں گے۔ لیکن حضور اللہ کی طرف سے معمور تھے، تو آقا کریم نے یہ کہانی لوگوں کو سنائی۔ تو جب سنائی تو علامہ آلوسی بغدادی علیہ رحمہ روح المعانی میں لکھتے ہیں کچھ کچے لوگ دین سے منحرف ہو گئے، اور قریش نے خوب پراپیگنڈا کیا۔ ابو جہل نے ایک ڈھولچی لیا، جو آگے آگے ڈھول پیٹتا تھا، لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے اور وہ یہ کہانی سناتا تھا، اور اس طرح حضور سے دور کرنے کی انہوں نے لوگوں کو سازش کی۔ تو جب انہوں نے جو ہے وہ اس واقعہ کا انکار کیا تو اس کی تائید میں یہ آیت کریمہ اتری سبحان الذی اسری بعبد۔ تو اس کا آغاز لفظ سبحان سے کیا گیا، چونکہ ان کو اس پہ تعجب تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی بیان کر کے فرمائی کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ یہ دعویٰ میرے محبوب کا نہیں ہے، یہ تو میرا دعویٰ ہے کہ میں نے معراج کروایا ہے، اور میں اس بات پہ قادر ہوں، اور میں پاک ہوں ہر کمی سے، ہر کجی سے، ہر نقص اور ہر کمزوری سے۔ اب معراج کے حوالے سے 3 طرح کے نظریات سامنے آئے۔ ایک مستشرقین، معاندین اسلام، دشمنان دین کا عقیدہ، وہ معراج کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ واقعہ ہوا ہی نہیں، معاذ اللہ حضور کی طرف کذب کا اتہام کرتے ہیں، معاذ اللہ ایسی بات کرتے ہیں۔ ایک تو بدبخت قبیلہ وہ ہے جو معراج کا سرے سے انکار کرتا ہے۔ ایک موقف یہ ہے کہ معراج ہوا ضرور ہے، یہ واقعہ ضرور ہوا ہے، لیکن خواب میں ہوا ہے۔ حضور نے خواب دیکھا، بیان کیا، کچھ نے انکار کر دیا، کچھ نے اقرار کیا، یا یہ حضور کا ایک روحانی سفر تھا، بس اس سے زیادہ اس کی حقیقت نہیں ہے۔ جمہور کا موقف یہ ہے کہ معراج حضور علیہ السلام کا جسمانی سفر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے جہاں تک خدا نے چاہا،
حضور جسم و روح کے ساتھ تشریف لے گئے اور سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا، اور یہ جمہور کا مسلک ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، ایک تو غیر مسلم ہے، وہ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انسانی جسم کو یوں ڈیزائن نہیں کیا گیا کہ وہ ہوا میں پرواز کرے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں زمین سے لے کر کے 44 میل تک کرۂ ہوا ہے، اور اس ہوا میں ایک انسانی وجود کا صعود کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کرۂ خلا ہے، اور وہاں اتنا دباؤ کم ہے ہوا کا کہ وہاں آکسیجن سلنڈر کے بغیر پرواز نہیں کی جا سکتی، دم گھٹ جائے اور انسانی وجود اور انسانی جو ہے وہ زندگی قائم نہیں رہ سکتی۔ تو پہلے کرۂ ہوا ہے 44 میل تک، پھر اس کے بعد کرۂ خلا ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کرۂ زمہریر ہے، اتنی ٹھنڈک ہے کہ اعضاء شل ہو جائیں اور وہاں سے جو ہے وہ گزرنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر کرۂ نار آتا ہے، اور وہ اس قدر حدت، گرمی اور حرارت ہے کہ وہاں سے فولاد بھی گزارا جائے تو پگھل جائے، تو انسانی وجود وہاں سے کیسے گزر سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں پھر کرۂ آسمان ہے، اور آسمان کے بارے میں قدیم فلاسفہ کا موقف یہ ہے کہ آسمان بسیط ہے۔ بسیط کہتے ہیں مالا جزء لہو، جس کے اجزاء نہ ہوں، لہذا اس میں خلق و التیام، ٹوٹ پھٹن ممکن نہیں ہے، تو اس آسمان سے کراس کر جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو پہلے تو جو ہے وہ انسانی وجود کا ڈیزائن نہیں ہے اس طرح کا کہ وہ پرواز کرے، پھر کرۂ خلا آتا ہے، پھر کرۂ زمہریر آتا ہے، پھر کرۂ نار آتا ہے، پھر اس کے بعد آسمان آتا ہے۔ لہذا ممکن نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام چلے جائیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ مستشرقین معاذ اللہ اتہام کذب کا حضور پہ لگاتے ہیں، معاندین اسلام، دشمنان دین، اور بہت سارے لوگ جو اس کو امر منامی قرار دیتے ہیں، خواب کی بات کرتے ہیں، تو وہ بھی بعض اوقات ان لوگوں کے دلائل سے ڈر کے کہتے ہیں کہ واقعی ممکن نہیں ہے کہ اتنی سرعت کے ساتھ جائے، پھر انسانی وجود اتنی تیزی کے ساتھ جب پرواز کرے گا تو ہوا میں تحلیل ہو جائے گا، وہ اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکے گا، لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے، ناممکنات سے ہے۔ لہٰذا اس کو جو ہے وہ عقل سے اگر پرکھنے لگے، سوچنے لگے تو بات سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا اس کو خواب کی کہانی مان لیا جائے تو یہ ایک آسان کام ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس وجہ سے بھی جو ہے وہ اس پر زیادہ زور دیا۔ اس پر اہل علم نے بہت ساری گفتگو کی ہے کہ یہ محال عادی ہے یا محال عقلی ہے۔ مستشرقین کا جواب دیا کہ اگر عقلی ہے تو دلائل لاؤ، اگر عادی ہے تو جو محال عادی ہوتا ہے وہ فی نفس ہی ممکن ہوتا ہے، جب حضور گئے تو عادت ٹوٹ گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ اس آسمان سے، کرۂ نار سے، کرۂ آب سے، کرۂ زمہریر سے گزرنا ممکن نہیں ہے، یہ رکاوٹیں ہیں، تو یہ رکاوٹیں اگر جاتے ہوئے ہیں تو آتے ہوئے بھی تو یہ رکاوٹیں ہوں گی نا۔ اگر کوئی اس تمبو کو پھاڑ کے اوپر نہیں جا سکتا تو اوپر سے کوئی نیچے آئے گا تو رکاوٹ اس کے لیے بھی تو یہ ہوگی نا۔ تو یہ طے ہے کہ حضرت آدم ماں حضرت حوا سلام اللہ علیہ جنت سے زمین پہ آئے، راستے میں کرۂ نار بھی آیا، کرۂ زمہریر بھی آیا، اور راستے میں خلا بھی آئی اور آسمان بھی آیا۔ تو حضرت آدم ماں حضرت حوا آسمانوں سے زمین پر کیسے آگے، یہ رکاوٹیں جو حضور کو جاتے ہوئے کھڑی کی جاتی ہیں یہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو آتے ہوئے کیا پیش نہیں آئی؟ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، سولی نہیں چڑھایا گیا، قرآن بتاتا انہیں آسمان پہ اٹھایا گیا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ گئے تو یہ رکاوٹیں ان کے راستے میں بھی آئی ہوں گی، تو وہ کیسے عبور کر گئے؟ حضرت یونس، حضرت ادریس علیہ السلام گئے تو ان کے راستے میں یہ رکاوٹیں آئی ہوں گی، تو وہ کیسے عبور کر گئے؟ جب حضرت آدم ماں حضرت حوا آ سکتے ہیں، حضرت ادریس اور حضرت عیسیٰ جا سکتے ہیں، تو کیا ساری رکاوٹیں میرے نبی کے راستے میں کھڑی ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں اگر پہلے کوئی گیا ہے تو آیا نہیں، اگر کوئی آیا ہے تو گیا نہیں، میرا نبی گیا بھی ہے، میرا نبی آیا۔ باقی رہی بات کہ جسم اتنی سرعت کے ساتھ پرواز کرے اور تحلیل نہ ہو، اس پر امام رازی نے بڑے دلائل دی ہیں۔ میں صرف ایک
دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اسی آیت کریمہ کے تحت آپ لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اپنے درباریوں کو کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، تو ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت میں لاتا ہوں۔ کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا، یعنی دوپہر تک لے آؤں گا، 5-4 گھنٹے کے اندر وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ تخت کتنا بڑا تھا؟ 60 ہاتھ چوڑا تھا، 80 ہاتھ لمبا تھا، اور شرم جب ہاتھ کا جائے تو کونی تک ہاتھ مراد ہوتا ہے، اور کئی ہاتھ موٹا تھا، لوہے قیمتی دھاتوں کا، سونے اور چاندی کا بنا تھا، زمین میں گڑا تھا، قیمتی موتیوں سے مرصع تھا، 7 کوٹھریوں میں مکفل تھا، پہرے دار کھڑے تھے، 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا، 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا تھا۔ وہ ڈبیا بھی ہو، جیب میں بھی ڈال کے لانا ہو تو پھر بھی 2 مہینے چاہیے، لیکن وہ اتنا بڑا تخت، جن نے کہا میں دوپہر تک لے آتا ہوں، بڑی بات تھی، لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں زبور کا علم تھا۔ آصف بن برخیہ نام بتایا حضرات مفسرین نے، آپ کا بھانجا تھا، یہ خالہ زاد بھائی تھا، اور آپ کا امتی تھا، اسم اعظم کا عالم تھا۔ اس نے کہا حضرت میں حاضر کرتا ہوں۔ کہا وہ تو دوپہر تک کا وقت دے رہے، تم کب تک لاؤ گے؟ تو کہا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے، تخت پہلے پڑا ہوگا۔ اور حضرت سلیمان نے ابھی آنکھ نہیں جھپکی تھی، تخت سامنے پڑا تھا۔ تو حضرت امام غازی اس بات کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے مقتدی کی یہ شان ہے، تو حضرت سلیمان کے مقتدا کی شان کا عالم کیا ہو؟ ان کے مقتدی کی یہ شان ہے تو امام کی شان کا عالم کیا ہے؟ جس کے پیچھے مسجد اقصی میں ہاتھ باندھے کھڑے تھے، تو کیا وہ تخت اتنی بڑی جسامت کے باوجود اس کا ایک موتی بھی نہیں ٹوٹا، اور وہ 1 مہینے کی مسافت سے آنکھ جھپکنے سے پہلے حاصل کر دیا گیا، تو کیا حضور علیہ السلام جا نہیں سکتے؟ کیا میرے حضور آ نہیں سکتے؟ تو یہ حضور کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو کہا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو یہ اچھا، جب حضور علیہ السلام نے یہ بات کی نا کہ میں گیا ہوں، تو قریش نے انکار کر دیا، اور انہیں یہ پتا تھا کہ حضور کبھی زندگی میں حیات ظاہری میں مسجد اقصی نہیں گئے۔ انہوں نے کہا اگر آپ مسجد اقصی گئے ہیں تو آپ بتائیں کہ مسجد اقصی کی نشانی اگر ہم آپ سے پوچھ لیں تو آپ بتا سکیں گے؟ حضور نے فرمایا پوچھ لو، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر بتائیں اس کے شتیر کتنے تھے، اس کے بالے کتنے تھے، اس کی کھڑکیاں کتنی تھی؟ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھی تو تھی مسجد اقصی، لیکن اس تفصیل سے جڑا دیکھی تھی۔ آپ میں سے کسی شخص سے پوچھ لیا جائے کہ آپ اپنے گھر کے اندر کتنے بٹن لگے ہوئے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، اور کتنے پنکھے لگے ہوئے، کتنے بلب لگے ہوئے، تو شاید کوئی بھی نہ بتا سکے۔ بندہ اس تفصیل سے دیکھنے کی عادت نہیں رکھتا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا تھا مسجد اقصی کو، لیکن انہیں سوال اس طرح کے شروع کر دیے کہ میں ایک لمحے کے لیے پریشان ہوا، لیکن پھر میرے رب نے میرے لیے مسجد اقصی یوں کر دی جس طرح میرے چچا ابو طالب کا گھر ہوتا ہے، اور میں دیکھتا جاتا تھا اور بتاتا چلا جاتا تھا۔ جب میں نے ساری تفصیلات بتا دی تو کہنے لگے اما النعت فقد اصاب، واہ واہ آپ نقشہ بیان کرنے میں تو بڑے ماہر نکلے، چونکہ آپ نے یہ دعویٰ کرنا تھا، پہلے سے کسی شخص کو بھیج کر کے تفصیلات منگوائی ہیں، پھر انہیں ازبر کیا ہے، ہمارے کہنے پہ بتا دیا۔ حضور فرمایا عجیب بات ہے، پہلے کہتے تھے بتا دو گے تو مان لیں گے، اب بتایا تو یہ بہانہ ڈھونڈ لیا۔ کہنے لگے ہمارے کچھ قافلے گئے ہوئے ہیں، اور وہ شام کی طرف جو ہے وہ تجارتی قافلے ہیں، اور آپ اگر گئے ہیں مسجد اقصی میں تو اسی راستے سے گئے ہوں گے، تو آپ اگر ان قافلوں کے بارے میں تفصیلات بتا سکیں تو پھر ہم یہ گمان نہیں کر سکتے کہ کسی سے یہ تفصیلات منگوائی ہیں، کیونکہ وہ تو تازہ ہوں گی۔ فرمایا ہاں تمہارا ایک مجھے قافلہ مقام روحہ پہ ملا تھا، میرے براق کے گزرنے کی وجہ سے ان کا اونٹ بدک گیا تھا، اور سوار گرنے کی وجہ سے اس کا بازو ٹوٹ گیا تھا۔ جب قافلہ پلٹے تو پوچھ لینا کسی کا بازو ٹوٹا تھا یا نہیں ٹوٹا تھا۔ انہوں نے کہا صحیح آیا، یہ ایک نشانی ہوگی۔ فرمایا تمہارا فلاں قافلہ مجھے فلاں جگہ میں ملا تھا، تفصیلات بتائی، اور ایک قافلے کے بارے فرمایا کہ وہ تو بالکل مکہ المکرمہ کے قریب آ گیا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ بھورے رنگ کے 2 اونٹ آگے آگے چل رہے ہیں جن پر دھاری دار بوریاں لدی ہوئی ہیں، اور وہ سورج غروب ہوتے ہی مکہ المکرمہ میں داخل ہو جائے گا۔
انہوں نے کہا یہ تو تلی پہ سرسوں جمانے والی بات ہے۔ وہ پہاڑ پہ چڑھ گئے اور قافلے کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر سورج درد غروب سے زرد ہوا جا رہا تھا اور ابھی تک قافلے کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ کافروں کے دل اچھلنے لگے خوشی سے کہ ہم ساری زندگی بہانے ڈھونڈتے رہے تکذیب کرنے کے، تو چلو یہ بہانہ ہاتھ آ جائے گا تو تکذیب کریں گے۔ اہل ایمان بڑے دکھی ہوئے، کوئی دھوڑا دھوڑا حضور کے پاس آیا۔ حضور سورج اپنی کرنیں لپیٹ رہا ہے اور ابھی تک قافلے کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ حضور کے دل نازک پہ گرانی آئی تو جبریل حاضر خدمت ہوئے، رب کا سلام دیا اور کہا محبوب پریشان نہیں ہونا، جمع خاطر رکھو، جب تک قافلہ نہیں آئے گا سورج نہیں ڈوبنے دیں گے۔ اور جب سورج اپنی آخری کرنیں لپیٹ رہا تھا تو کسی نے کہا قد غربت الشمس، وہ دیکھو سورج غروب ہو گیا۔ ادھر قافلے کے آثار بھی دکھائی دینے لگے تو مسلمانوں نے کہا ذرا منہ اٹھاؤ، قافلہ بھی نظر آ گیا۔ اور جب قافلہ قریب آیا تو جو نشانیاں میرے حضور نے بتائی تھی اس کے مطابق پائی گئی۔ اب تو انکار کرنا چاہتے بھی تو نہ کر پاتے، لیکن کہنے لگے ھذا من سحر ابن ابی کبشہ، یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ اس طرح اس حقیقت واقعہ کا اس بہانے سے انکار کر دیا۔ تو معراج کا واقعہ یہ کوئی نامی واقعہ نہیں تھا۔ علامہ آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ روح المعانی میں یہ واقعات بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں اگر یہ خواب کی کہانی ہوتی فَمَسْتَحَادُهُ الْقُرَيْشِ، تو قریش نے اس کو محال کیوں جانا؟ خواب تو میں بھی بیان کر دوں تو آپ مان لیں گے، تو پھر خواب کی بات پر اتنا تردد کیوں ہوا؟ کچے لوگ منحرف ہو گئے دین سے، انہوں نے دلائل مانگے، باتیں ہوئی، نقشے پوچھے، قافلوں کی تفصیلات بتائی گئی، تو یہ خواب میں جانے کی بات نہیں تھی، حضور نے عالم بیداری میں جانے کی بات کی تھی، اس لیے سب کچھ انکار ہوا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کے اس جانے پر اللہ جل شانہ نے اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات ہر کجی سے، ہر کمی سے، ہر نقص اور کمزوری سے، جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ اسری بعبد، لفظ عبد جو استعمال ہوا ہے اس کا محل کیا ہے؟ یہاں یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ اس نے اپنے جو ہے وہ نبی کو سیر کروائی، اپنے رسول کو سیر کروائی، اور بھی تو بہت سارے لفظ تھے۔ علماء نے اس پر بڑی باتیں بیان کی ہیں، میں ایک دو باتیں بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ فرماتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے آسمان پہ اٹھائے گئے اور ان کے آسمان پر اٹھانے کی وجہ سے نصارہ کو وہم لگ گیا کہ جو آسمان پر اٹھا لیا گیا وہ عبد نہیں معبود ہے، اور انہوں نے اقانیم ثلاثہ کا عقیدہ گھڑا، یعنی ان کے نزدیک الہ ذات واحد کا نام نہیں ہے، تین ذوات کے مجموعے کو الہ کہتے ہیں، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، حضرت عیسیٰ اور ذات باری تعالیٰ۔ تو انہوں نے کہا جو آسمان پر اٹھا لیا گیا وہ الہ ہو سکتا ہے، عبد نہیں ہو سکتا۔ تو حضور تو وہاں تک گئے ہیں جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا، اس لیے عبد سے حضور علیہ السلام کا تعارف کروایا تاکہ امت گمراہی سے بچ جائے کہ ان بلندیوں پہ پہنچ کے عبد پھر بھی عبد ہی رہا۔ اور دوسری بات یہ ہے حضور کی مختلف حیثیتیں ہیں، حضور نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور عبد بھی ہیں۔ جب اللہ کے حضور جب جا رہے ہیں تو شان عبدیت کے ساتھ جا رہے ہیں، میں باپ بھی ہوں، میں بیٹا بھی ہوں، میں دوست بھی ہوں، میں استاد بھی ہوں، میں مدرس بھی ہوں، بہت ساری حیثیتیں میری ہو سکتی ہیں، لیکن جب میں اپنے ماں کے پاس جاؤں گا، اپنے والد گرامی کے پاس جاؤں گا، اس وقت شیخ اور استاد بن کے نہیں جاؤں گا، اس وقت بیٹا بن کے جاؤں گا، اس لیے کہ میں ان کے حضور حاضر ہو رہا ہوں۔ رب کے حضور جب حاضر ہو رہے تھے حضور تو عبد کی شان کے ساتھ جا رہے تھے۔ تیسری بات بڑی دلچسپ ہے اور وہ ملا جیون علیہ رحمہ نے تفسیرات احمدیہ میں لکھی ہے، اگر آپ کی توجہ ہو، وہ فرماتے ہیں کہ یہ لفظ حضور کا خود پسند فرمودہ ہے۔ جو عبد کا لفظ حضور کے لیے استعمال ہوا یہ حضور کا اپنا پسند کیا ہوا لفظ ہے۔ وہ کس طرح کہ جب قرب خاص میں پہنچے اور اللہ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ عطا کیا، 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز، 70,000 حکایات حضور کی جھولی میں ڈالی، اور بہت کچھ عطا کرنے کے بعد پھر خود کہا بیما اشرفک یا احمد، اے پیارے بتا تجھے کس چیز سے نوازوں۔
خود دے کے پھر محبوب کو پوچھا کہ محبوب تو اپنی چاہت بھی بتا کہ تجھے کیا چیز عطا کرو۔ کسی شخص کے انتخاب سے اس کے ظرف کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کہاں کھڑا۔ آپ مجھے اختیار دے دیں کہ مانگ لو کیا مانگتے ہیں۔ میں اگر دولت مانگ لوں گا آپ کہیں گے بھوکا شخص ہے۔ میں اگر جو ہے وہ کہوں گا کہ مجھے پروٹوکول دو، نعرے لگاؤ، آپ کے شہرت کا طالب ہے۔ تو جو میں مانگوں گا اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا ظرف کہاں ہے، میں کھڑا کہاں ہوں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ اے ساقی، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ اے ساقی، جام نہ دے حسن طلب کی داد تو دے۔ تو کسی شخص کے سوال سے اس کے ظرف کا پتہ چلتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے اور حضور کے ظرف کو سلام کیجئے۔ جب قرب خاص میں پہنچے، اللہ نے اپنے محبوب کی جھولی میں اسرار، رموز، حکایات بہت کچھ ڈالا، اور ڈال کر کے کہا محبوب یہ تو سب کچھ میں نے عطا کیا، اب تو اپنی چاہت بھی بتا، بما اشرفک یا احمد، اے پیارے تجھے کس چیز سے نوازوں۔ تو حضور نے اللہ سے کیا مانگا؟ اللہ اکبر۔ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، مالک ساری زندگی میں کہتا رہا ہوں تو میرا رب ہے۔ طائف کے بازاروں میں کہا کہ تو میرا رب ہے، مکے کی گلیوں میں کہا کہ تو میرا رب ہے، برستے پتھروں میں کہا کہ تو میرا رب ہے، سین حرم میں کہا، عکاظ کے میلے میں کہا، ذی المجاز کی منڈی میں کہا، میں نے ہر جگہ پہ پیشانی رکھ کے کہا کہ مالک تو میرا رب ہے۔ آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے، مجھے عبد کہہ کے پکارا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی پھر واقعہ معراج کی حکایت کی، لفظ عبد سے کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ وہاں سورہ نجم میں چلے جائیں، وہاں بھی فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی کی جو کی۔ تو وہاں بھی عبد کے لفظ سے تعبیر کیا، تو تعبیر کیا ملا جیون علیہ رحمہ تفسیرات احمدیہ کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں یہ حضور کا پسند فرمودہ ہے، اور عبدیت سب سے بندے کے لیے بڑا مقام ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ عبدیت سے بڑھ کر بندے کے لیے آگے کوئی قرب کا مقام ہی نہیں ہے، اور عبدیت کا اظہار عملاً سجدے سے ہوتا ہے۔ اور معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پھر عبدیت کے لیے جو ہے وہ 50 نمازوں کا تحفہ بھی دیا، جو سمٹ کے 5 نمازوں کی صورت میں آج امت کے پاس موجود ہے۔ اور اقبال بولا متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بندی۔ تو یہ عبدیت کا وہ مقام ہے جو حضور علیہ السلام نے خود اللہ سے مانگ کر لیا۔ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، رات کے مختصر حصے میں لیلن کے اوپر جو تنوین ہے یہ تقلیل وقت کے لیے ہے، اگرچہ اسرا بھی رات کی سیر کو کہتے ہیں، لیکن لیلن کی تاکید لفظی لگا کر کے اور اس کی تقلیل کو بیان کر کے یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ ساری رات بھی نہیں لگی، رات کا ایک قلیل حصہ لگا اور حضور علیہ السلام معراج کر کے واپس پلٹ بھی آئے۔ یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر بیان کی گئی ہے، اور سورہ النجم کے اندر پھر آگے کے سفر کو بیان کیا گیا ہے۔ تو کہا مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ ہر مسجد کے اندر تو برکت ہوتی ہی ہوتی ہے، کوئی مسجد ایسی نہیں ہے جس کے اندر برکت نہ ہو، لیکن مسجد کے باہر بھی برکت ہو تو یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ باہر بھی برکت ہو۔ یہ لاہور کی شاہی مسجد ہے، اس کے ارد گرد شاہی محلہ ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ وہ کس طرز کا ہے۔ تو مسجد کے اندر تو برکت ہے لیکن باہر نہ گھستے ہیں، تو لازمی نہیں ہے کہ مسجد کے باہر بھی برکتیں ہوں، لیکن مسجد اقصی اس کا تعارف یہ کروایا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کے اندر بھی برکتیں ہیں، جس کے باہر بھی برکتیں ہیں۔ اندر کی برکتیں تو بچہ جانتا ہے کہ مسجد کا ہونا ہی برکت کا ظرف ہے، لیکن یہ باہر کی برکتیں کیا ہیں جن کو خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا گیا، خاص طور پہ بیان کیا گیا۔ تو کہا علماء تفسیر نے کہ مسجد اقصی کے اطراف میں نبیوں کی قبریں ہیں، اور جہاں نبی کی قبر ہوتی ہے وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے کہا کہ وہ مسجد جس کے اطراف میں بھی ہم نے برکتیں رکھی ہیں، مسجد کی اندر کی برکت کو بیان نہیں کیا، اس لیے کہ مسجد کی اندر کی برکت کا منکر کوئی نہیں ہے، مسجد کے اطراف کی برکتوں کے منکر ہے، اس لیے اس کا بیان کیا کہ یہ وہ مسجد ہے جس کے اطراف میں بھی ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ معراج کروایا کیوں؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنے عجائب قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔
وہ عجائب قدرت کی نشانیاں کیا تھی جو حضور نے دیکھی؟ کچھ دوران سفر دیکھی، کچھ آسمان پہ دیکھی، کچھ مسجد اقصی میں دیکھی، کچھ حضور نے نشانیاں جنت میں دیکھی مشاہدہ جنت کے دوران، اور کچھ ملاحظہ دوزخ کے دوران نشانیاں دیکھی، اور پھر سب سے بڑا نشان اعظم جو حضور نے دیکھا وہ سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا۔ رأیت ربی فی احسن صورہ، اللہ اکبر۔ تو وہ نشان اعظم تھا جو حضور علیہ السلام نے دیکھا۔ وہ نشانیاں اللہ اکبر جو حضور علیہ السلام نے دیکھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو محبوب علیہ السلام تک پہنچی، اور پھر امت کی بخشش اور مغفرت کی ضمانت ہمارے تک آئی، اور آقا کریم علیہ السلام کی گود میں 50 نمازوں کا تحفہ ڈال دیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انی بلوت بنی اسرائیل، میں امت کا تجربہ رکھتا ہوں، یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، اللہ کی بارگاہ میں تخفیف کی درخواست کیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، 5 نمازوں کی معافی ملی۔ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، یہ اتنی بھی نہیں پڑھ سکیں گے، 45 بھی زیادہ ہیں۔ پھر گئے، پھر آئے، حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ عرض گزار ہوئے کہ حضرت ایک بار اور جائیے، لیکن فرمایا مجھے رب سے حیا آتی ہے۔ امت سے توقع کی کہ میری امت اتنی نکمی نہیں ہے کہ 5 بھی نہیں پڑھے گی۔ اب یہ امت کے لیے وہ خاص تحفہ ہے جو معراج کی رات حضور لے کر کے آئے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کا قانون ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اور یہاں بظاہر 9 مرتبہ تبدیلی آئی، تو پھر کیا اس کا جواب ہوگا؟ علماء کہتے ہیں اس کی باتیں واقعی تبدیل نہیں ہوتی۔ اس نے ایک اور ضابطہ دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا 10 کا ثواب دیں گے، پڑھو گے 5 ثواب 50 کا ہی دیں گے، اس لیے کہ اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ اب یہ نماز جو ہے یہ معراج کا خاص تحفہ ہے، اور مومنین کے لیے یہ معراج ہے، اور بندے کو سب سے زیادہ قربت جو ملتی ہے وہ سجدے میں نصیب ہوتی ہے۔ اقصی غایت التذلل والخشوع، سب سے زیادہ بندہ خشوع اور عجز کے پیرائے میں یہاں ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ بارگاہ الہی میں قرب کی منزل یہ ہے کہ بندہ پیشانی سجدے میں رکھ کے کہ حضور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آقا کریم علیہ السلام جب حضرت بلال کو اذان کا کہتے تو یہ کہنے کی بجائے اذن یا بلال، بلال اذان دو، یہ کہتے ارحنا یا بلال، بلال اٹھو تو ہمارے دلوں کو راحت پہنچا دو، ہمارے قلب کو راحت پہنچا دو۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے قلب کی ٹھنڈک اور دل کا قرار اور روح کی تسکین ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ماحول میں نماز 5 گانا کا اہتمام ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ وہ ماحول ہمارے گھر کی 4 دیواری سے شروع ہو کر کے ہمارے حلقہ اثر تک پھیلتا ہے، اور ہم نے یہ دین کی وہ بنیاد ہے جس سے دین کا پھیلاؤ اور دین کا فروغ ہوتا ہے، اور قرآن و حدیث میں تقریباً 750 مرتبہ تاکیدی حکم نماز کا ہے۔ کسی بھی عمل کا اتنا تاکیدی حکم نہیں آیا جتنا حکم نماز کا آیا ہے، اور اس شخص سے بڑا بدبخت کون ہوگا جس کو اللہ کے حضور سجدہ ریزی کی توفیق نہیں ہوگی۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے تو چڑیاں بھی رب کی تسبیح بول رہی ہوتی ہیں، حشرات الارض بھی بلوں سے سر نکال کے رب کی پاکی بول رہے ہوتے ہیں، اور وہ کتنا بد نصیب گھرانہ ہے جس گھر سے صبح کے وقت خراٹوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ کتنا خوش نصیب گھرانہ ہے جس میں مرد حضرات مسجد کا رخ کر رہے ہوتے ہیں اور بیٹیاں مصلے بچھا رہی ہوتی ہیں، اور اللہ کی کتنی رحمتیں اس گھر کے اوپر اترتی ہیں اور کتنی کرم نوازیاں اترتی ہیں۔ اور اگر 5 گانا نماز کے ساتھ ساتھ اگر اللہ صلاۃ التہجد کی توفیق بھی نصیب کر دے تو یہ ایک ایسا عمل ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت، سحری کے وقت جب کوئی بندہ اللہ کے حضور سجدہ ریزی کے لیے اٹھتا ہے اور وہ اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے کہ اللہ کی بندی تو بھی اٹھو، جو ہے وہ اللہ کے حضور سجدہ ریزی کرے، تو وہ اٹھتی نہیں ہے۔ خیر وہ وضو کرنے جاتا ہے تو واپس اپنے چلو میں روایت میں تب پانی لیا آتا ہے اور وہ اپنی بیوی کے اوپر چھڑک دیتا ہے، تو پانی کے چھڑکنے سے وہ بیدار ہو جاتی ہے اور وہ وضو کرنے چلی جاتی ہے اور یہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ اتنے میں وہ بھی جو ہے وہ وضو کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی مصلی بچھا کے نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں رب مسکرا رہا ہوتا ہے۔ کتنی کرم نوازیاں جو ہے وہ برس رہی ہوتی ہیں اس گھر کے اوپر جہاں سجدہ ریزیوں کا ماحول ہے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نہیں پڑھتے، میاں تم کون ہو نہ پڑھنے والے، تمہیں توفیق ہی نہیں ملتی. تو وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہیں 5 گانا نماز کی توفیق نہیں ملتی، اور یہ معراج کا خاص تحفہ ہے. معراج النبی کے حوالے سے یہ چونکہ وقت اتنا نہیں تھا کہ تفصیلات عرض کی جاتی، کل دوبارہ انشاءاللہ العزیز